السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرے چینل کے ذریعے سے آپ اپنے ہر ایک دینی سوال کا جواب تحقیق کے ساتھ، حوالہ کے ساتھ ڈیلی بلا ناغہ روزانہ حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ میرے سبسکرائبر نہیں ہیں تو، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ سب سے پہلے آپ تک میرا یہ ویڈیو ڈیلی پہنچتا رہے اور آپ کے معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں مسئلے کی جانب کہ مسئلہ ہے کیا۔ ویڈیو پورا دیکھیں اور اچھی طرح سمجھیں، آدھا ویڈیو دیکھ کر کے آپ بند نہ کر دیں۔ اگر آپ آدھا ویڈیو دیکھیں گے تو مسئلہ اچھی طرح سمجھ نہیں پائیں گے۔ اگر آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں کمنٹ کریں، اس کا جواب آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اور آپ خود بھی سوال و جواب پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے ڈسکرپشن سے سوال و جواب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید نے اذان پڑھی اور شروع میں بھولے سے اللہ اکبر 2 مرتبہ کہنے کے بجائے ایک بار اللہ اکبر اور باقی اذان پڑھی، کیا حکم ہے؟ اذان کا برائے کرم جواب عنایت فرمائیں۔ تو آئیے اس کا جواب سن لیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اذان و اقامت میں کوئی کلمہ رہ جانے کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ کوئی کلمہ رہ جائے اور اذان یا اقامت کے دوران میں ہی یاد آ گیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ جہاں سے کوئی کلمہ چھوٹا ہے پلٹ کر وہاں سے دوبارہ ترتیب کے مطابق سارے کلمات ادا کر کے اذان یا اقامت کو مکمل کرے، جیسا کہ علامہ علاء الدین بن مسعود کاسانی حنفی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ان مسائل اذان و اقامت میں سے ایک یہ ہے کہ کلمات اذان و اقامت کو ترتیب کے مطابق پڑھے، یہاں تک کہ اگر کسی کلمے کو دوسرے کلمہ پر مقدم کر کے پڑھ لیا تو پھر ترتیب کے مطابق کلمات کو ملا کر پڑھے، اور جو کلمہ بھول کر پہلے پڑھ چکا تھا اسے دوبارہ ترتیب کے مطابق اپنے مقام پر پڑھے۔ اور دوسری صورت یہ ہے، اذان یا اقامت کا کلمہ رہ جانے کی دوسری صورت یہ ہے کہ درمیان میں سے کوئی کلمہ بھولے سے رہ گیا اور دوران اذان و اقامت یاد نہ آیا بلکہ اذان و اقامت کے اختتام کے بعد خود یاد آیا، یعنی اذان اور اقامت ختم ہو گئی، اس کے بعد یاد آیا کہ اذان میں یا اقامت میں کوئی کلمہ چھوٹ گیا، تو بعد میں یاد آیا تو کسی نے یاد دلایا، تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی صورت میں اذان یا اقامت کا اعادہ ضروری نہیں لیکن کرنا افضل ہے، کیونکہ اذان و اقامت کا مقصد نماز کا اعلان کرنا ہے اور وہ مقصد حاصل ہو گیا، اس لیے اعادہ کے بغیر بھی نماز کی صحت یا جواز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، جیسا کہ علامہ شیخ نظام الدین تحریر فرماتے ہیں کہ اگر مؤذن اپنی اذان یا اقامت کسی کلمے کو خلاف ترتیب دوسرے کلمے پر مقدم کر دے، جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ کو اشہد اللہ الہ الا اللہ سے پہلے پڑھ لے، تو بہتر صورت یہ ہے کہ جو کلمہ خلاف ترتیب پہلے پڑھ لیا گیا ہے اس کا اعتبار نہ کرے اور دوبارہ ترتیب کے مطابق وہاں سے پڑھے جہاں سے کوئی کلمہ رہ گیا ہے، اور اگر بھولے سے چھوڑے ہوئے کلمہ کا اعادہ کر کے ترتیب کے مطابق اذان کی تکمیل نہ کی بلکہ ویسے ہی مکمل کر لی تو نماز ہو جائے گی۔ بحوالہ فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر 52۔ اور علامہ کمال الدین ابن حمام لکھتے ہیں کہ اذان کے 2 کلمات درمیان فصل یعنی سکتہ نہ کرے بلکہ روانی سے پڑھے تاکہ وہ ایک مسلسل کلام معلوم ہو، اور اقامت کہتے وقت آواز کو اذان کے بنسبت ذرا پست رکھے اور کلمات اذان و اقامت جیسے کہ شریعت میں وارد ہوئے ہیں اسی ترتیب کے مطابق پڑھے، اگر بعض کلمات میں ترتیب شرعی کے خلاف تقدیم و تاخیر ہو گئی ہو تو رعایت ترتیب کے لیے اعادہ سنت ہے۔ فتح القدیر شرح ہدایہ جلد اول صفحہ نمبر 228۔
لہٰذا مذکورہ بالا حوالہ جات سے یہ صاف روشن ہو گیا کہ اگر زید نے اذان و اقامت کے کوئی کلمہ کو بھول کر آگے بڑھ گیا اور آگے چل کر اذان و اقامت کے دوران میں ہی اس کو یاد آ گیا، تو پھر ایسی صورت میں زید کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ وہ پلٹ جائیں اسی کلمہ کی طرف جہاں وہ بھول گیا تھا اور اسی جگہ پھر اذان و اقامت کو مکمل کریں۔ اور اگر زید سے اذان یا اقامت کا کوئی کلمہ بھولے سے رہ گیا اور اس کو دوران اذان و اقامت یاد نہیں آیا بلکہ اذان و اقامت کے اختتام کے بعد خود یاد آیا یا پھر کسی دوسرے شخص نے یاد دلایا، تو پھر ایسی صورت میں اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے لیے اذان یا اقامت کا اعادہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس کا اعادہ کر لے تو افضل ہے، ورنہ اگر اسی اذان یا اقامت پر جماعت کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ یعنی حاصل کلام یہ ہے، اگر اذان یا اقامت کہتے سمے اشہد ان محمد رسول اللہ کو اشہد اللہ الہ الا اللہ سے پہلے کہہ لیا تو یاد اگر اذان کے درمیان میں ہی یاد آ گیا تو پھر سے یعنی جو کلمہ پہلے چھوٹ چکا تھا اسی کلمے سے پھر ترتیب کے ساتھ اذان دے، ایسا نہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ سے چھوٹا تو ہم اللہ اکبر یعنی شروع اذان سے اذان دیں، ایسا نہیں، جہاں سے چھوٹا اگر آپ آگے بڑھ گئے تو جو حرف چھوٹا تھا پھر سے وہیں سے ترتیب کے ساتھ جیسے اذان کہی جاتی ہے ویسے اذان کہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔